صاحب کے دعوے اور الزامات سچے جھوٹے ہونے کی بحث میں ہم نہیں جائیں گے مگر اتنا ہم ضرور کہیں گے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ پی ٹی آئی کراچی کے لیے کچھ کر کے بھی دکھائے اور اس اعتماد کو جو کراچی نے اسے دیا، وہ وعدے جو اس نے کراچی سے کیے، اس پر عمل کر کے دکھائے، اور اگر وہ خود نہیں کر سکتی تو پیپلز پارٹی کے سندھ حکومت سے ہی کروا کے دکھائے، کسی صورت سے کراچی کا قرض چکائے۔ وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے بھی کراچی والوں کو سبز باغ اور سہانے خواب دکھائے گئے تھے۔ صدر عارف علوی بھی کراچی کو سہانے خواب اور سبز باغ دکھاتے رہے تھے، لیکن شاید وزیر اعظم کراچی کو بھول گئے ہیں، کراچی اپنے منتخب نمائندوں کو جن کو انہوں نے ووٹ دیا تھا۔ گویا کہ آپ کے علم میں ہے کہ کراچی نے پاکستان تحریک انصاف کو ایک بڑی سپیس دی تھی 2018 کے الیکشن میں۔ کراچی کی خواہش تھی کہ ایم کیو ایم کی جگہ پی ٹی آئی لے، اور بھرپور انداز نے کراچی کا مینڈیٹ حاصل کیا تھا، صوبائی اسمبلی میں بھی اور قومی اسمبلی کے الیکشنز میں بھی، مگر جو ہوا وہ اب کراچی والے اس پر رو رہے ہیں۔ اصل بات تھی وہ ارادے، وہ وعدے اور وہ سہانے خواب جو کراچی کو دکھائے گئے تھے، جس میں کہ ان گنت خواب ہیں جو کہ ہم گنوانا شروع کریں گے تو یہ پروگرام ختم ہو جائے گا۔ ڈی سیلینیشن پلانٹس لگنے تھے، صفائی کے نظام آنے تھے، اور نہ جانے کراچی کے لیے کیا کچھ ہونا تھا۔ مگر فواد چودھری صاحب کہتے ہیں کہ آئندہ الیکشن میں، یعنی کہ 2023 الیکشن میں سندھ میں پی ٹی آئی کی حکومت بنے گی، اور ایک بار پھر کراچی کیا بلکہ پورا سندھ اپنا ووٹ دے گا پاکستان تحریک انصاف کو۔ فواد چودھری صاحب وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات اس پہ تبصرہ کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ فواد صاحب۔ یہ بتائیے گا کہ آپ کیا کراچی کے احساس سے، کراچی والوں کے جذبات سے پوری طرح سے آگاہ ہیں کہ جو ان کا تجربہ رہا ہے 3 سالہ کراچی میں پی ٹی آئی کو مینڈیٹ دینے کے حوالے سے، وہ جذبات، وہ خیالات، وہ جذبات جو ہیں، کیا آپ اس سے پوری طرح سے آگے ہیں؟ میں کراچی کا پیدائشی ہوں، میں اچھی طرح سے اس شہر کو جانتا ہوں۔ میں یہ کہتا ہوں کہ کراچی والے شدید غصے میں ہیں، ناراض ہیں، اور وہ بہت زیادہ ملال میں ہے کہ ہم نے پی ٹی آئی کو ووٹ دیا اور اس کے عوض ہمیں ملا کیا۔ دیکھیں کامران صاحب، پہلے تو جو آپ نے ابتدائیہ دیا ہے میں تو اس سے بالکل ہی متفق نہیں ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کا ابتدائیہ جو ہے وہ اس آئی وڈ سے کہ پرسپشن کے اوپر یا اس پرزمپشن کے اوپر قائم ہے کہ کراچی کے لوگوں کو دراصل نظام کی کوئی سمجھ نہیں ہے، اور چونکہ انہوں نے پی ٹی آئی کو ووٹ دے دیا ہے، لہٰذا امرت کا پیالہ جو بھی ہے وہ تو پی ٹی آئی نے ہی پلانا ہے، اور وہ 1 سال میں اتنا کچھ کر لیں گے کہ کسی کو کسی کام کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ میرا موقف میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت پاکستان میں اگر کوئی سب سے ذہین ووٹر ہے، سب سے پڑھا لکھا ووٹر ہے، تو وہ کراچی کا ہے، اور اس کو ایگزیکٹلی پتا ہے کہ کراچی کے مسائل کیوں حل نہیں ہو رہے، اور اس نظام کے اندر جس کے اندر ہیں اس میں مسائل کیا ہیں۔ پہلی بات بڑی میں سمجھتا ہوں کہ جو عمران خان کو کریڈٹ آپ کو دینا چاہیے، اور وہ عمران خان کے علاوہ ایک بہت میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے لیے عمران خان نے جو کیا، 1965 کے بعد پہلی بار کراچی جو ہے وہ وفاقی سیاست میں واپس آیا ہے۔ آج اگر اس وقت ریپرزنٹیشن آپ دیکھیں تو کراچی کی اس حکومت میں سب سے بڑی ریپرزنٹیشن ہے۔ صدر پاکستان سے لے کر کے گورنر ہوں، اس کے بعد آپ کے وزراء ہوں، تمام اہم عہدوں کے اوپر کراچی جو ہے وہ اس وقت نمائندگی کر رہا ہے، جو بذات خود ایک بہت بڑی تبدیلی ہے پچھلی حکومتوں سے۔ اس کے بعد جو 500 میگا واٹ بجلی جو اس وقت کراچی کو دی جا رہی ہے، اور جس کی وجہ سے پنجاب میں دیگر جگہوں کے اوپر ہمیں لوڈ شیڈنگ کا بھی سامنا کرنا پڑا، کراچی کے شہریوں کو یہ سامنا نہیں کرنا پڑا، اس لیے کہ وفاقی حکومت نے یہ محسوس کیا ہے کہ کراچی میں نے سنی فواد صاحب آپ کی بات۔ اب آپ نے فرمایا پرسیپشن کراچی والے اچھی طرح سے جانتے ہیں، میں بھی اچھی طرح سے جانتا ہوں کہ وفاق کیا کر سکتا ہے اور حکومت سندھ کی کیا ذمہ داریاں ہیں، مگر بات یہ ہے کہ جو اپوزیشن ہوتی ہے، اور وہ اتنی قوت والی اپوزیشن ہوتی ہے جس کا اس شہر پہ اتنا بڑا اثر ہے، اس کو اتنا بڑا مینڈیٹ ملا ہے، جس کے پاس وفاق ہے، جس کے پاس پوری قوت ہے، وہ اس کا جو زور ہے وہ آخر کیوں نہیں چلتا کہ مجبور کرے حکومت سندھ کو کہ جو اس کی ذمہ داری ہے وہ اس کو پورا کرے۔ مجھے وہ دکھائے پچھلے 3 سال کے دوران جو آپ کی جماعت نے
دباؤ ڈالا ہو یا مجبور کیا ہو یا آپ نے اس انداز سے مجبور کیا ہو جیسا کہ آپ نون لیگ کو مجبور کرتے تھے جب آپ اپوزیشن میں تھے، اس قسم کی کوئی ایکٹیویٹی آپ نے کری کراچی میں؟ کچھ آپ نے ایسا مجبور کیا اس حکومت کو کہ وہ اپنی ذمہ داریاں ادا کرے؟ صحیح. اچھا چلے، اب یہاں پر آپ نے یہ بات تو جو ہے وہ قبول کی ہے کہ بنیادی جو ذمہ داری ہے سندھ کے جو میونسپل مسائل ہیں اس کو حل کرنے کی ذمہ داری پیپلز پارٹی کی ہے، اور میرا بھی نقطہ یہی تھا کہ چونکہ وہ وفاق میں پی ٹی آئی کی حکومت ہے لیکن جو صوبے میں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، تو 18ویں ترمیم کے بعد جو میونسپل مسائل ہیں وہ حل کرنا ان کی ذمہ داری ہے، اور اس کے لیے ہم جو پیسے دیتے ہیں این ایف سی ایوارڈ کے ذریعے، وہ جہاں پہ باقی ضلعوں کو ان کا حق نہیں مل رہا، کراچی کو بھی اس کا حق نہیں مل رہا، کیونکہ یہاں پہ تو جتنا پیسہ سندھ میں آیا ہے ہمیں تو پتہ ہے کہ وہ کس طرح سے دبئی، لندن، کینیڈا سے نکلا ہے، اور انفارچونیٹلی سندھیوں کا جو حق ہے وہ سندھ کی حکومت جو ہے وہ ان کو نہیں دے رہی اور بہہ جا رہا ہے۔ اب آ جائے اس بات کے اوپر کہ ہم کیا کر سکتے ہیں۔ دیکھیں، ہم آئین کی حکومت ہے، ہم کوئی یہاں پہ عمران خان جو ہیں وہ کسی ڈکٹیٹرشپ کے ذریعے وہ اقتدار نہیں کر رہے ہیں، ہم آئین کے اندر رہ کر ہم جو مسائل ہیں اور جو ہمارا موقف ہے وہ ہم پہنچا سکتے ہیں۔ ہم نے کل بھی یہ بات کی ہے، اس دفعہ کابینہ نے جو فیصلہ کیا کہ پی ایس ڈی پی کے جو تمام ہمارے منصوبے ہوں گے ان کو تھرڈ پارٹی آڈٹ کرائیں گے، یہ بہت بڑا قدم ہے۔ دیکھیے نا، ہم اس سے زیادہ اگر آپ یہ سمجھیں کہ ہم سندھ اسمبلی کو گھر بھیج دیں اور وہاں گورنر رول لگا دیں، اس کی تو گنجائش نہیں ہے۔ لہٰذا جو دباؤ آئین کے اندر ہماری، اور میں سمجھتا ہوں پی ٹی آئی کے ایم پی ایز کا جو اسپیشلی کردار ہے بہت شاندار ہے۔ اسمبلی کے اندر انہوں نے جس ہمت سے، جس استدلال سے ہمیشہ اس آمریت کا مقابلہ کیا جو سندھ میں اس وقت نافذ ہے، اس پر ان کو میں تو بہت ہی سراہتا ہوں۔ اور یہ جو کراچی کے لوگ ہیں یا سندھ کے لوگ ہیں، ان کو یہ اگلی دفعہ یہ جو ووٹ ہے، اس لیے میں سمجھتا ہوں پی ٹی آئی کا ہوگا کہ حکومت سندھ کی کارکردگی اس قدر مایوس کن ہے کہ آپ جیسا متحمل اور تحمل رکھنے والا آدمی بھی پھٹ پڑا ہے، بیکاز وہ سمجھتا ہے کہ کراچی کو اس کا حق نہیں مل رہا، اور یہی حالات باقیوں کے بھی ہیں۔ اور جہاں آپ کا جو سینٹیمنٹ ہے میں بالکل اس کی قدر بھی کرتا ہوں اور میں بالکل اس کے ساتھ کھڑا ہوں، بٹ چونکہ آپ ایک بہت پاکستان کے ایسے لوگوں میں ہیں جس کی رائے کو بہت اہمیت دی جاتی ہے اور سنی جاتی ہے، تو یہ بھی بات درست ہے کہ جو قانونی پوزیشن ہے آپ سے بہتر کوئی سمجھتا نہیں ہے، اور جو بھی ہم کریں گے وہ آئین اور قانون کے اندر رہ کر ہی کر سکتے ہیں، اور وہ انشاءاللہ ہم کر رہے ہیں۔ یہ بتائیے گا کہ اگر کارکردگی کی بھی بات کریں، ایک منصوبہ، یہ گرین لائن کا منصوبہ، یہ جب آپ کی حکومت آئی تو آدھے سے زیادہ مکمل ہو چکا تھا، 3 سال ہو گئے ہیں، 3 سال آج تک یہ منصوبہ چل نہیں سکا، جس کی 100% ذمہ داری وزیر اعظم عمران خان صاحب نے اٹھائی تھی۔ دیکھیے، بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے کہ 4 کا منصوبہ ہے، یہ والا منصوبہ ہے،